آج امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی بنیاد سود پر قائم ہے۔ جس کی بنیاد سود پہ قائم ہو تو اسے ایران جیسا حملہ میسر ہوتا ہے، اس کی ساری دنیا دشمن ہو جایا کرتی ہے۔ اے سود پہ روپے چلانے والوں، تم اس غریب کا خیال تو کر لو، تمہارا بھائی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے گاؤں میں رہتا ہے، تمہیں حیا آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ غریب مجبور ہے، تم اس کی مدد تو کرو، تم مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم بھلائی اور تقوی پرہیزگاری پہ مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی پہ مدد مت کرنا۔ چھٹاری کے غیور سنی مسلمانوں، تم بھیک مانگ لینا، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے گدا کڑی کا دامن پھیلا لینا، لیکن اپنے پڑوسی سے سود نہ لینا۔ تم بھیک مانگ کے کھا لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن سود کا پیسہ نہ لینا۔ اگر تم نے سود کا ایک قطرہ بھی پیسے، 1 روپے بھی لے لیا تو یاد رکھو اس کا گناہ تو عظیم ہے ہی، لیکن اس کی سزا بھی تمہیں آخرت میں بھگتنا ہوگی اور دنیا میں بھی سزا پاؤ گے۔ آج ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل چند سال، پروفیسر صاحب کتنے سال پہلے؟ 1 سال سے چل رہا کچھ سال پہلے وہ ملک بنا تھا، ہے نا؟ کچھ سال پہلے، یعنی میرے خیال سے 40-45 سال پہلے ملک بنا اسرائیل، چھوٹا سا ملک۔ اور امریکہ جو سپر پاور کہلاتا ہے، آپ سمجھتے ہو نا امریکہ سپر پاور ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پوری دنیا کا سود لیتا، اور اسی امریکہ کی پالیسی تھی، اور یہ پالیسی، یہ طریقہ کار، یہ سازش، یہ پالیسی جو چلائی، یہ یہودیوں نے قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی چلایا تھا۔ وہی یہ یہود و نصارہ ہے۔ آج اسرائیل یہود ہے، کرسچن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، اس کو تم اپنا بھائی بنا رہے ہو، ان کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو، لیکن تم جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اگرچہ بظاہر اہل کتاب ہیں، لیکن آج کے دور کے یہ میرا اشارہ آج کے دور کے یہود و نصارہ کافر ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صرف اپنے دور کے ولی کامل نہیں، بلکہ اپنے دور کے غوث زماں تھے، اور صرف وہ غوث زماں نہیں بلکہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے نکاتی، اور 16 فنون، علوم اور فنون پہ آپ کو دسترس حاصل تھی، جنہوں نے 20 سال تک مدرسے کی تعلیم حاصل کی اور 40 سال تک قوم کی خدمت انجام دیا۔ میں سرسری طور پہ صرف تعارف کرا دوں تاکہ پچھلی باتیں آپ کو یاد ہو جائے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 470 ہجری میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے شہر جیل میں پیدا ہوئے، اور وہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش ہوئی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں نے پرورش کی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے 17 سال تک جیلان میں تعلیم حاصل کی۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنے سال تک؟ 17 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کی، اپنے گرام میں، اپنے علاقے میں، جیل میں۔ لیکن اس 17 سال کے اندر کیا سرکار غوث پاک نے صرف تعلیم حاصل کی اور کوئی کام نہیں کیا، یا صرف تعلیم حاصل کی، کام کیا اور عبادت
کی؟ نہیں، سرکار غوث پاک نے جو تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ شب بیداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے رہے، فرائض پہ پورا عمل کیا، نوافلوں کی کثرت کی، تلاوت کلام اللہ کیا، اور چونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کھیتوں میں ہل بھی چلائے۔ آج کے وقت میں اگر کوئی اچھا عالم ہو جاتا ہے تو وہ عیب وہ نہ سمجھے، لیکن لوگ عیب سمجھنے لگتے ہیں، رندی جی مولوی صاحب آپ کیا کام کریں گے؟ لیکن ہمارے اولیاء اللہ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی یتیمی کی حال کو برقرار دیکھتے ہوئے بھی، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، عبادات کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے کھیتوں میں ہل چلائے۔ اسی وجہ سے مقولہ مشہور ہے، روایت مشہور ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل چلاتے تھے تو آواز آتی تھی، اے عبد القادر جیلانی، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، تمہیں اور آگے بڑھنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بچپنے کے عالم میں بغداد جیلا کے علاقے سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں آوازیں آتی تھی کہ دیکھو یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ بچپنے کا حال یہ تھا سرکار غوث پاک کا، لیکن جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 17 سال بتا دیے، کہا امی جان اب اجازت مرحمت فرمائے کہ میں جاؤں شہر بغداد جو علم و فن کا گہوارہ ہے، جہاں سے فنی علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جو علم و آگہی کی آماجگاہ ہے، جس سے نور ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے ولایت کے نور چھلکتے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو امی جان میں بھی جانا چاہتا ہوں شہر بغداد، اور جا کر زانوِ تلمس کروں گا کسی ایسے بزرگ کی بارگاہ میں جہاں پر ہمیں علم ظاہری بھی نصیب ہو، علم باطنی بھی نصیب ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ، میں نے 2 جملے کہے ہیں، ایک علم ظاہری، دوسرا علم باطنی، یہ اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔ آؤ بخاری شریف کے حوالے سے، بخاری شریف جلد اول کتاب العلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے، فرمایا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 علم کے تھیلے دیے، میں نے نبی سے علم کے 2 تھیلے حاصل کیے، ایک علم وہ تھا جسے میں نے پھیلا دیا ہے، لیکن دوسرا علم ہم نے محفوظ رکھا ہے، اگر اس کو اجاگر کر دوں گا تو میری گردن ماری جائے گی۔ اے لوگوں، تمام محدثین نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اس سے مراد علم باطن ہے، علم طریقت ہے، علم معرفت ہے، علم حقیقت ہے، اس لیے کہ عالم اپنے علم میں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر باطنی علم پیدا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے، بزرگان دین گزرے، انہوں نے جہاں علم دین حاصل کی، علم شریعت حاصل کی، وہیں علم باطن بھی اختیار کیا۔ یہ نسبتوں سے پیدا ہوتا، یہ علم نسبتوں سے ملتے۔ بڑا پیارا جملہ کہنے والوں اور اسے محفوظ رکھ لینا، یہ نسبت کیا چیز ہے؟ توجہ کریں نوجوان، وہ کمیٹی کے نوجوان جو ادھر ادھر ہوتے ہیں، میں نے ان 2-3 جملوں کو نوٹ کر لو بس۔ نسبت کیا چیز ہے؟ جب بندہ خدا
اپنے رب سے عبادات کے ذریعہ، صداقت کے ذریعہ، نوافلوں کی کثرت کے ذریعہ، سچائی پہ چل کے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ایک تعلق جوڑتا ہے، عبادت کر کے تعلق جوڑتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، تو وہ تعلق جب اس سے تعلق مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ تعلق اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اور جہاں تاریخ ہوتا ہے، جہاں تاریخ ہوتی ہے اسے نور سے بدل دیا جاتا ہے۔ وہ تعلق دل کے اندھیرے پن کو دور کر دیتا ہے، دل کے اندر اجالا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ رب سے جو تعلق ہوتا ہے ایک بندے مومن کا، تو وہ جو تعلق پیدا ہوتا ہے رب کائنات سے، اسی کو اصطلاح تصوف میں نسبت کہا جاتا ہے۔ اب کسی کو نسبت عشق میسر آتی ہے تو کسی کو نسبت اطاعت ملتی ہے، کسی کو نسبت موسوی حاصل ہوتی ہے تو کسی کو نسبت عیسوی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری نسبتیں جب ایک شخصیت کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو اسی شخصیت کو ولایت محمدی کا درجہ عطا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہو تو میں اس پلیٹ فارم سے گفتگو کروں گا، ورنہ میں پھر اپنا رخ چینج کر لوں گا۔ اگرچہ ہمیں آج چینج کرنا ہی ہے، چینج کرنا ہے حالات حاضرہ اور شٹاری کا ماحول۔ کیا شٹاری کا ماحول پہلے جو تھا آج 17 سال پہلے، 15 سال، 12 سال پہلے، آج وہی ماحول ہے؟ بولیے۔ کل تک جو بچے اماموں کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو کر تعظیم کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، عالموں کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار کن ہوتا تھا۔ جس بستر پہ عالم بیٹھ جاتا تھا یہ ادب سے کھڑے ہوتے تھے۔ آج کیا وقت آیا ہے؟ آج کیوں وقت کروٹ بدل لیا ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ وہی بچہ جو کل تک اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، وہی بچہ جو اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، وہی بچہ جو اپنے ماں کے قدموں کو چومتا تھا، آج وہ بچہ اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وہ آج وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ وہی بچے جو کل تک بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، آج وہی بچے تعظیم و تکریم سے دور ہٹ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے اپنا تعلق، ہم نے اپنا رشتہ رب تعالیٰ سے جب تک جوڑے رکھا تھا تو ہماری اولادیں بھی فرما بردار تھی، ہمارے یہاں آداب بھی تھے، ہمارے یہاں ادب کا گہوارہ بھی تھا، ہمارے یہاں تعظیم بھی تھی، ہمارے یہاں عبادت میں حلاوت بھی تھی، ہمارے یہاں عبادت میں مزہ بھی تھا۔ آج جب ہم نے اللہ سے اپنا تعلق دور کر لیا ہے تو آج آفتوں کے شکار ہو۔ اگر توبہ کیے مر گئے تو آپ سوچ لینا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وہ سود جسے رب تعالیٰ کا کلام کہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا یقومون یتخبطہ الشیطان من المس، جس کا قرآن کہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، توجہ سے سنیں، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور یاد رکھیں ایک مسئلہ بھی، جو سود لیتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو سود دیتا ہے
وہ بھی اس میں شامل ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو اس کی معاونت کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ حوالہ کے لیے ترمذی شریف نوٹ کر لینا، وہ بھی اس میں شامل۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن لا یقومون الا یقوم یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسا کہ اسے کسی جن نے پکڑ لیا ہوگا۔ جب جن کسی کو پکڑتا ہے تو جھومتا ہے، اپنے سر کے بال لوٹتا ہے، ہاتھ پٹکتا ہے، چیخ لگاتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، قرآن نے اتنی اہم بات بتا دی، اس کے باوجود بھی کیا تم سود کا کاروبار کرو گے؟ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ اگر بھروسہ نہیں ہے تو سود کی منحوسیت پہ تو یقین ہونا چاہیے۔ سود کا کاروباری کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ سود لینے والا دینے والے دونوں برباد ہوتے ہیں۔ آج امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی بنیاد سود پر قائم ہے۔ جس کی بنیاد سود پہ قائم ہو تو اسے ایران جیسا حملہ میسر ہوتا ہے، اس کی ساری دنیا دشمن ہو جایا کرتی ہے۔ اے سود پہ روپے چلانے والوں، تم اس غریب کا خیال تو کر لو، تمہارا بھائی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے گاؤں میں رہتا ہے، تمہیں حیا آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ غریب مجبور ہے، تم اس کی مدد تو کرو، تم مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم بھلائی اور تقوی پرہیزگاری پہ مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی پہ مدد مت کرنا۔ شکاری کے غیور سنی مسلمانوں، تم بھیک مانگ لینا، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے گدا کری کا دامن پھیلا لینا، لیکن اپنے پڑوسی سے سود نہ لینا۔ تم بھیک مانگ کے کھا لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن سود کا پیسہ نہ لینا۔ اگر تم نے سود کا ایک قطرہ بھی پیسے، 1 روپے بھی لے لیا تو یاد رکھو اس کا گناہ تو عظیم ہے ہی، لیکن اس کی سزا بھی تمہیں آخرت میں بھگتنا ہوگی اور دنیا میں بھی سزا پاؤ گے۔ آج ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل چند سال، پروفیسر صاحب کتنے سال سے پہلے؟ 1 سال سے پہلے، کچھ سال پہلے وہ ملک بنا تھا، ہے نا؟ کچھ سال پہلے، یعنی میرے خیال سے 40-45 سال پہلے ملک بنا اسرائیل، چھوٹا سا ملک۔ اور امریکہ جو سپر پاور کہلاتا ہے، آپ سمجھتے ہو نا امریکہ سپر پاور ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پوری دنیا کا سود لیتا اور اسی امریکہ کی پالیسی تھی، اور یہ پالیسی، یہ طریقہ کار، یہ سازش، یہ پالیسی جو چلائی، یہ یہودیوں نے قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی چلایا تھا۔ وہی یہ یہود و نصارہ ہے۔ آج اسرائیل یہود ہے، کرسچن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، اس کو تم اپنا بھائی بنا رہے ہو، ان کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو، لیکن تم جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، رسول اللہ کے بھی دشمن ہے۔ اگرچہ بظاہر اہل کتاب ہیں، لیکن آج کے دور کے یہ میرا اشارہ، آج کے دور کے یہود و نصارہ کافر ہیں۔